بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہجر اسود کی تاریخی اہمیت اور فضیلت، مکمل حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ ناظرین، آج ہم جس مبارک اور مقدس چیز کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہجر اسود، جسے کعبہ کا مقدس پتھر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کے وقت نصب کیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں حضور علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ہجر اسود کو نصب فرمایا۔ یہ وہ پتھر ہے جس کا بوسہ لینا سنت ہے اور اسے چومنے سے گناہوں کی معافی اور رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ہجر اسود کی تاریخ کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا مقام کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، قیامت کے دن ہجر اسود کا کیا کردار ہوگا اور اس سے جڑے ایمان افروز واقعات۔ آپ دیکھ رہے ہیں GS2 اسلامی واقعات اردو۔ ہجر اسود کیا ہے؟ ہجر اسود کعبہ کے جنوب مشرقی کونے میں نصب ایک کالا پتھر ہے۔ یہ سطح زمین سے تقریباً 5 فٹ کی اونچائی پر نصب ہے اور چاندی کے فریم میں جڑا ہوا ہے۔ ہجر یعنی پتھر، اسود یعنی کالا۔ اس پتھر کی ابتدا جنت سے ہوئی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پتھر دیا تاکہ اسے کعبہ میں نصب کریں۔ ہجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ حضور علیہ السلام کا فرمان، ہجر اسود جنت کا پتھر ہے۔ ہجر اسود کا جنت سے آنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہجر اسود جنت سے آیا اور یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجر اسود جنت کا پتھر ہے اور اس کی اصل رنگت سفید تھی، مگر انسانوں کے گناہوں کے لمس اور زمانے کے اثرات کی وجہ سے یہ کالا ہو گیا۔ ہجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ہیں اور اللہ نے ان دونوں کی روشنی ختم کر دی۔ اگر یہ ختم نہ کی جاتی تو یہ مشرق و مغرب کو روشن کر دیتے۔ قرآن میں اشارہ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کعبہ کے لوگوں کے بار بار آنے کی جگہ اور امن کی جگہ بنایا۔ ہجر اسود کا حصہ ہونے کے ناطے ان فضیلتوں میں شامل ہے۔ ہجر اسود کعبہ کا حصہ ہونے کے ناطے ان فضیلتوں میں شامل ہے۔ نبی علیہ السلام کا ہجر اسود نصب کرنا۔ ہجر اسود کی ایک عظیم تاریخی جھلک وہ وقت ہے جب کعبہ کی تعمیر کے وقت قبائل میں جھگڑا ہو گیا کہ کون ہجر اسود نصب کرے گا۔ پھر سب نے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے مسجد الحرام میں آئے گا وہی فیصلہ کرے گا۔ حضور علیہ السلام فجر کے وقت تشریف لائے تو سب خوش ہوئے اور آمین کہہ کر راضی ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر بچھائی اور ہجر اسود اور پتھر اس پر رکھا اور تمام سرداروں سے چادر پکڑنے کا کہا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ہجر اسود کو نصب فرمایا۔ ہجر اسود کا بوسہ لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ اگر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہجر اسود کا بوسہ لینا سنت رسول ہے۔ ہجر اسود کی فضیلت۔ ہجر اسود جنت کا پتھر ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، بوسہ لینا سنت نبوی ہے۔ قیامت کے دن ہجر اسود گواہی دے گا۔ قیامت کے دن ہجر اسود کی گواہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن ہجر اسود کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے وہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے خلوص کے ساتھ اس کا بوسہ لیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہجر اسود کا بوسہ لینا گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پتے درخت سے جڑ جاتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، ہجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے اور اگر رشک کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو ہاتھ لگا کر ہاتھ کو چوم لیا جائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ہجر اسود کا بوسہ لینا انسان کے دل کی گواہی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون ہجر اسود کے قریب گئی اور رو رو کر دعا مانگی کہ یا الہی میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کے دل کو سکون عطا کیا۔ ہجر اسود کا بوسہ لینے سے پہلے نیت کریں کہ یہ سنت نبوی کی پیروی میں ہے۔ ہجر اسود کو بوسہ دینے یا چھونے کے وقت عاجزی اختیار کریں، دھکم پیر سے گریز کریں۔ خواتین کوشش کرنی چاہیے کہ رش کے اوقات میں جانے سے پرہیز کریں۔
حجر اسود کی موجودہ حیثیت۔ آج بھی حجر اسود مسجد الحرام میں موجود ہے اور دنیا بھر سے آئے ہوئے مسلمان حج اور عمرہ کے دوران حجر اسود کا بوسہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حجر اسود اور آپ کی زندگی۔ جب بھی آپ حجر اسود کو دیکھیں، اس کے لمس یا بوسے کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یہ محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اظہار ہے اور سنت کی پیروی ہے۔ یہ ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے اور گناہوں سے بچنے کی یاد دلاتا ہے۔ حجر اسود جنت کا پتھر ہے، اس کو چھونے یا بوسہ دینے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ گواہی دے گا۔ طواف کا آغاز حجر اسود سے ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام نے اس کا احترام سنت نبوی سمجھ کر کیا۔ یہ مسلمانوں کے ایمان و عقیدت کی علامت ہے۔ یا اللہ ہمیں بار بار حجر اسود کی زیارت نصیب فرما اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ کمنٹس میں اللہم صلی علی محمد لکھ کر حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ۔